انسان کو بڑا دھوکا لگتا ہے. کیا دھوکا لگتا ہے؟ اس پہ روایت سنیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے شیطان کو پکڑ لیا. شیطان نے کہا ابو بکر مجھے چھوڑ دے, چھوڑ دے, میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا کہ حیران ہو جائے گا. حضرت ابو بکر نے چھوڑ دیا. شیطان نے کہا ابو بکر جب کسی نیکی کی نیت کر لینا اسے فوراً کر لینا, اگر کہو گے نا پھر کروں گا پھر میں کرنے نہیں دیتا. حضرت ابو بکر سیدھے حضور علیہ السلام سے چلے گئے. حضرت کہ اللہ کے نبی یوں پکڑا, یہ کیا گیا؟ تو میں تھا جھوٹا, بات سچی بتا گیا. تو ہمیں نفس کیا دھوکہ دیتا ہے؟ ہمارے اندر نفس تین جاگنا, پوری رات جاگنا, سونا ہی نہیں. آج کا ادھر جانا پھرنا ڈیگروں جتیاں لین جان گی وہ نہ جانا. وہ کہتا میں تمہیں سوٹ رہا لے دوں, کہتا پینٹ تو میں ادھی قیمت تو لے دینی, میرے دوست نے دکان بنائی. تو چکر دیتا ہے, اس کو لے جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کو بتا سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری سال کون سا ہے؟ آخری مہینہ, آخری دن. اس رات کو اللہ کی قسم آخری سمجھ لو. اس رات کو کیا سمجھ لو؟ ہاں, اگر اس کو آخری سمجھو گے تو کچھ کر لو گے. تو چار کاموں میں رات گزار لینا, میں اللہ سے ڈر کے کہ تم کام ہو جائے. اللہ القدر کس رات میں ہوتی ہے اس کی خبر تو اللہ, لیکن جمہور علماء کے قول میں یہ ہے کہ 27ویں میں غالب گمان, 27ویں میں غالب گمان ہوتا ہے کہ اس میں ليلۃ القدر ہو جاتی ہے. اس لیے بھائی کوشش کر لینا اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت گھر میں پوری کر لینا, لیکن سنت طریقے سے. حضور علیہ السلام 355 راتیں گھر والوں کو تہجد میں کبھی نہیں جگاتے. اب حضور فرماتی حضور علیہ السلام جب اٹھتے خاموشی سے جوتے پہنتے وضو کرتے خاموشی سے اپنی عبادت کرتے, ہماری نیند نہ خراب کرتے. ہم میں سے کسی کی آنکھ کھل جاتی ہم شامل ہو جاتے, لیکن یہ آخری 10 راتیں حضور علیہ السلام سوئوں کو بھی جگا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ جاگنے کی راتیں. ان راتوں میں گھر والوں کو جگا کے عبادت میں لگانا کس کی سنت ہے؟ اور 355 راتوں میں خاموشی سے اپنی عبادت کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اس لیے بچوں کو, بوڑھوں کو, گھر والوں کو کھڑا کر دینا. بعض کا یہ اکٹھا گھر جب کھڑا ہوتا ہے بڑے عجیب فیصلے آتے ہیں. اس پہ آخری بات سنا رہا ہوں, اس پہ آخری بات سنا رہا ہوں, تو بڑے عجیب فیصلے آ جاتے ہیں. ہمارے دوست اکرم گل رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہنے لگے میرے پاس ایک آفیسر آیا, اس نے کہا گل صاحب ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم تھے, بڑے بزرگ تھے. کہنے لگے ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں, انہوں نے مجھے قصہ سنایا. کہنے لگے میں تجھے قصہ سناتا ہوں کہ سارے گھر کے ساتھ اللہ کی منت کیا کام دیتی. میں نے کہا سن. کہنے لگے میرا الحمدللہ وہ 40واں حج تھا. عالم نے کہا میرا 40واں حج تھا. کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا تو میں بیت اللہ کے بالکل قریب تھی, بڑی پرانی بات ہے تو ابھی اتنا رش نہیں ہوتا. تو کہنے لگے میں نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ سر لگا اس کا, اور وہ پہلے آہستہ آہستہ رو رہا, پھر اس کی آواز اور آنسو اونچی ہو گئے, بے خودی ہو گئی. اس کو پتہ ہی کوئی میں کہاں پڑا ہوں, ایسا اللہ سے جڑا ہوا. تو کہنے لگے میں نے جو اس کی آواز سننی شروع کی تو کہنے لگے مجھے دادا ہو گیا جانگلی ہے. جیسے انہوں نے اپنا گاؤں پیچھے جو دادا تھا ہماری بولی بھی جانگلی ہے. تو کہنے لگے وہ جانگلی بولی میں نا اللہ کو چند باتیں اس نے کی. وہ عالم کہنے لگے اس نے کہا یا اللہ اسی جانگلی ہیں تو کہنے ساڑھے رواج پتہ نہیں, ساڑھا کو جاتک مار چھوڑے, ساڑھا چور مار چھوڑے نا, بس ساڑھے بوئے کے دھیاں بہن لے کے آ جائے نا. یا اللہ سے جانگلی ہو کے آخ دے کہ دھیاں بہن لے کے ساڑھے بوئے تے آ بہ رہے, یا اللہ سے اپنا قتل چھوڑ دے, یا اللہ سے جانگلی ہو کے ایڈے چنگے ہیں. تو یا اللہ میں تے تیرے بوئے تے اپنی دھیاں پتر سارے لے کے بیٹھا ہیں, اے اللہ تو تے جانگلی نہ, تو تے رب ہے. یہ کہہ کہ چیخے مار مار کے رونے لگا. اور جب دعا کر کے فارغ ہوا تو وہ عالم کہنے لگے میں نے اسے مصافحہ کیا اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ دعا مجھے دے دے, میرے 40 سے چلے گئے. تو کوشش کرو ترغیب دے کے سارے گھر والوں کو کھڑا کروا مسلوں پہ, لیکن سب کا ترغیب شوق دلا کے